يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات، اساتذہ اکرام اور میرے طالب علم ساتھیوں اور دیگر معزز سامعین حضرات، بزرگان محترم، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس موقع پر میری گفتگو اپنے طالب علم ساتھیوں سے ہے اور میرے جو اساتذہ اکرام تشریف فرما ہیں ان کے لیے میری گفتگو ایک سبق ہی ہے جو انہی سے پڑھا ہوا ہے اور اپنی اصلاح کی غرض سے عرض کیا دے رہا ہوں۔ یہ جو ماہانہ مجلس ہوتی ہے، جو ہمارے قدیم ساتھی ہیں، طلباء اکرام ہیں، تو اس مجلس کی غرض و غایت حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ نے بہت مرتبہ ارشاد فرمائی اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگی، اور جو نئے ساتھی ہیں عنوان سے کچھ نہ کچھ تو وہ بھی جانتے ہوں گے، بھائی یہ خانقاہی مجلس ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں بھی عرض کیا دیتا ہوں
کہ یہ جو مجلس منعقد کی جاتی ہے یہ دراصل اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے، انسان اس شکل و شبہات کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان نام ہے کہ انسان کا یعنی ہمارا، ہم سب انسان ہیں جی الحمدللہ، ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر درست ہو جائے۔ ایک انسان کہ جو شکل و شباہت میں تو انسان نما ہے، لیکن اس کا خدا نہ خواستہ باطن بھی بگڑا ہوا ہے اور اللہ نہ کرے کہ اس کا ظاہر بھی بگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا جیسا اندر مطلوب ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ کو انسان کا ظاہر مطلوب ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکل و شباہت میں تو انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسا انسان مطلوب ہے یہ وہ انسان نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہمارا ظاہر یہ کیسے درست ہوگا؟ جب ہمارے ظاہر کے جو اعمال ہیں، جیسی زندگی اللہ پاک چاہتے ہیں، جب ہمارے ظاہر سے، ہمارے ہاتھ سے، یہ ظاہر یہی ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، وہ اسی طرح حرکت کریں گے جس طرح اللہ پاک کی اجازت ہوگی، اور ان سے وہی کام صادر ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اور ان کاموں سے وہ پرہیز کرے گا، اجتناب کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی کا ظاہر بالکل درست ہے۔ اب یہ بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ظاہر میں کون سے اعمال کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور کن حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور تجارت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے احکامات عطا فرمائے کہ جو ہمارے ظاہری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ سب کا سب ہم علماء اکرام سے پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح کی ہماری ظاہری زندگی مطلوب ہے، توجہ میری طرف رکھیں، وہ ہم پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ اکرام سے درسگاہوں کے اندر، مدارس کے اندر۔ لیکن ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں مدرسے سے نہیں ملے گا، الا یہ کہ اس مدرسے کے اندر موجود جو اساتذہ اکرام ہیں وہ صاحب نسبت بھی ہوں، اور وہ جس طرح طلباء کی ظاہری اعمال کے اعتبار سے تربیت فرما رہے ہیں، اس طرح وہ ان کی باطنی فکر بھی فرمائیں۔ تب تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان علماء اکرام سے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ جو باطنی علوم ہیں وہ بھی مل جائیں، اور جو باطنی اصلاح ہے وہ بھی ہو جائے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، بلکہ ہمارے عرف میں آپ کو اپنی ہی متعلق ایک بات عرض کروں کہ ہمارا یہ جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا اشتہار ہم بناتے ہیں اطلاع کی غرض سے۔ تو ہمارے خاندان کے ہی ایک ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت پرانے متعلق ہیں،
تو وہ پیغام کسی طریقے سے ان تک پہنچ گیا، خود تو نہیں بھیجا، کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ گیا. تو وہ یہ فرمانے لگے کسی اور سے، میرے سے تو براہ راست بات نہیں ہوئی ان کی، تو یہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ قاری صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد مولانا احمد صاحب جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں رہے. اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ بھئی یہ کیا خانقاہی پروگرام اور تصوف اور اصلاح، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی عام عرف میں لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھ، لوگ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال بتلائے بھی ہیں اور بہت سارے کاموں سے ہمیں روکا بھی ہے، ایسے ہی باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں سے منع بھی فرمایا ہے. دیکھ لیجئے. بلکہ حقیقت حضرات علماء اکرام، اساتذہ اکرام تو اس بات کو بہت بخوبی جانتے ہیں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک باطن درست نہیں ہوگا ظاہر درست نہیں ہو سکتا، اور جب تک باطن یعنی اندر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ مطلوبہ باطن نہیں بنے گا تو ظاہر کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اس کے لیے ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ منافقین مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد نبوی میں اور صف اولی میں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور دائیں بائیں ان کے جو نمازی موجود ہیں وہ حضرات خلفاء راشدین ہیں اور حضرات صحابہ اکرام ہیں، اور وہ نماز میں شریک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ خود بتائیے کہ وہ منافق تھے، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، زبان سے اگرچہ وہ اسلام کے دعوے دار تھے دنیا کی غرض سے. آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ سارا ظاہری اسلام یہ کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ ظاہر کا جو اسلام ہے، ظاہری جو دین ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، صدقات اور خیرات ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب چیزیں ان کا عند اللہ بھی اعتبار وہ اسی وقت ہے کہ جب ان انسان کا باطن درست ہو. تو چونکہ اندر نفاق تھا اس لیے ان کی نماز بھی کسی کام کی نہیں. اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کسی کام کی نہیں. اگر وہ حج کے لیے چلے جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، لیکن چونکہ ان کا باطن کے اندر بگاڑ ہے ان کے ظاہری اعمال کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تو ظاہری اعمال سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے اندر کا درست ہونا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ خود طلبہ جانتے ہیں کہ آج تک کوئی اپنے ایمان کو ظاہر کر سکے؟ نہیں کر سکے. کسی کے کفر کے بارے میں ہم خود نہیں جان سکتے الا یہ کہ وہ اپنے کفر کا یا تو خود اقرار کرنے والا ہو یا اس کے اعمال اور اس کی حرکات اور سکنات وہ ہمارے لیے قرائن ہو. ہم خود نہیں معلوم کر سکتے. اس لیے ہم آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. منافقت ہمیں کیا معلوم کہ کسی کے اندر کیا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا کہ یہ منافقین ہیں، اور اس کے بعد تو منافقین کا طبقہ ختم ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان کا مرکز بھی باطن ہے اور کفر کا مرکز بھی باطن ہے. توحید کا مرکز بھی یہی دل ہے اور شرک کا مرکز بھی یہی دل ہے.
اور بڑی خوبصورت بات کہ اندر جیسا ہوتا ہے عام طور پر، قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے کہ عام طور پر باہر یعنی ظاہر میں نظر آنے والے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو باہر کیا نظر آ رہا ہوگا کہ اذان ہوئی ہے اور وہ نماز کے لیے تڑپ اٹھا. رمضان کا چاند نظر آ گیا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ اندر ایمان موجود ہے. قرآن کریم کی کہیں پر تلاوت شروع ہوئی اور اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کریم کی محبت اور قرآن پر ایمان موجود ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آ گیا تو اندر ایمان موجود ہے، محبت رسول میں. ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر تھا. ہمارے مہمان حضرات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت فرما رہے تھے اور آپ سب کا ایمان گرما رہے تھے، اور ہمارا ایمان واقعتاً اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ آتا ہے تو ہمارا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے. الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ لوگ بھی تو موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور آج کے زمانے میں موجود ہیں، آپ کے نسبت سے گستاخانہ کارٹون بناتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں کفر ہے، ان کے ظاہر سے بھی وہی ظاہر ہو رہا ہے، وہی نمایاں ہو رہا ہے. تو اندر اگر درست ہے تو باہر سے ظاہر کے اعمال جو نظر آئیں گے وہ بھی درست ہوں گے. اگر اندر بگاڑ ہے تو باہر بھی وہی کچھ نظر آئے گا. اسی طریقے سے جو اخلاق کا مرکز ہے وہ بھی انسان کا قلب ہے، انسان کا باطن ہے. اگر انسان کے دل کے اندر بڑوں کا احترام موجود ہے تو ظاہر میں وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتا نظر آئے گا. اگر اس کے باطن کے اندر خدا نہ خواستہ اپنے بڑوں کی نسبت بے ادبی کے جذبات ہیں تو وہ ظاہر میں بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ برا سلوک رکھے گا. تو بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً آپ طلباء اکرام سے، بھائی یہ مجلس برائے مجلس نہیں ہے کہ بس ماہانہ ایک ہماری ترتیب ہے، بلکہ میں تو حضرت والد گرامی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھائی بہت طویل فاصلہ آ جاتا ہے مہینے کا، تو یہ مجلس جلدی جلدی منعقد ہونی چاہیے. اگرچہ ہم عوام الناس کی سطح پر ماہانہ ایک دفعہ ہی کریں، لیکن آپس میں جو ایک مہینے کا گیپ ہے اور وقفہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں کچھ دنوں سے الحمدللہ اس پر بہت زیادہ غور و فکر کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ بھی میں مصلح ہوں، کہ میں کسی کی اصلاح کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، بلکہ میں خود محتاج ہوں. تو اپنی احتیاج کی بنیاد پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی وقت میں ایسا لکھ دوں اور طے کر دوں کہ جو ساتھی بھی ملاقات کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو وہ ضرور اس کے لیے ملاقات کا وقت ہو. اس میں 2-4 ساتھی اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی بنائیں گے اور یہ بیانات کا جو سلسلہ ہے اس کی ترتیب بھی بنائیں گے کہ یہ جلدی جلدی ہونا چاہیے، اس میں زیادہ اور مختصر ہو اور وقفہ زیادہ نہ ہو، اس میں تعلق قائم رہے، تعلق مضبوط ہو. تو میرے بھائیوں یہ جو مجلس ہے اس کا مقصد ہے اپنے باطن کو درست کرنا کہ باطن کی درستگی سے ہی ظاہر کی درستگی ہوگی. اب دیکھ لیجئے، آپ خود جانتے ہیں، ذرا توجہ سے میری بات سن کر مجھے خود بتائیے، سوال میرا ہوگا جواب آپ کا ہوگا. ہمارے ہاں کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں کہ ہم بعض اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں
کہ مدرسے میں موجود ہیں اور صحت مند ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہو یا کوئی قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، مسجد دور نہیں، آندھی نہیں، بارش نہیں، اذان ہو رہی ہے، وضو کا انتظام ہے، مسجد تک جانے میں سہولت ہے، روشنی کا انتظام ہے، سائے کا انتظام ہے، اذان اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات جماعت کی اور بعض اوقات نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مسائل سب جانتے ہیں، مسائل معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور ایک دفعہ نماز کو قضا کر لیا جائے، ایک نماز کو قضا کر لیا جائے تو کتنی سخت بھیانک سزا ہے، سب جانتے ہیں۔ علم کے باوجود طبیعت جو ہے وہ عمل پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں علوم ظاہری تو حاصل ہو گئے، لیکن علوم باطنی ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ وجہ اس کی یہی۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے نماز کے متعلق مسئلہ حضرت مفتی صاحب بتائیں گے، نحو کے متعلق کوئی قاعدہ، صرف کا کوئی قاعدہ وہ میرے استاد جی بتائیں گے، کسی آیت کو کیسے تلاوت کرنا ہے یہ میرے قاری صاحب بتائیں گے۔ ایسے ہی یہ بات بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ طلبہ اکرام خصوصی توجہ فرمائیں، میں اپنی بات دوبارہ دہراتا ہوں اور ترتیب سے دہراتا ہوں کہ جیسے ہمارے پورے عرف میں یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، کہ بھئی نورانی قاعدہ حافظ صاحب سکھائیں گے، امام صاحب سکھائیں گے، قرآن کریم حفظ کرنا ہے، با تجوید پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، گردان کرنی ہے، اس کے لیے مدارس کے اندر حضرات اساتذہ اکرام قرہ حضرات موجود ہیں، ان سے قرآن کریم سیکھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر علوم عربی ہم نے پڑھنے ہیں تو ہمیں مدارس سے معلوم ہوں گے، مسئلہ معلوم کرنا ہے تو حضرت مفتی صاحب بتائیں گے، سب ترتیب ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اگلی بات ہم بھول جاتے ہیں، جس پر پورے کے پورے دین کا مدار ہے، وہ ہے اصلاح باطن۔ یہ نہیں ہمیں معلوم کہ وہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کس سے اپنا تعلق قائم کریں کہ جس سے ہمارا اندر جو ہے وہ درست ہو جائے، اور جب اندر درست ہوگا تو ہمارا باہر بھی درست ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے کہ جو باقاعدہ جس طرح بخاری شریف کی سند موجود ہے، قرآن کریم کی سند موجود ہے، اسی طرح صرف و نحو اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کن سے پڑھا اور میرے اساتذہ نے کن سے پڑھا، ہر ایک کی سند موجود ہے۔ ایسے ہی اصلاح باطن کے لیے جو اللہ والے موجود ہیں ان کی بھی سند موجود ہے کہ مجھے کس نے اجازت دی، میرے شیخ کو کس نے اجازت دی، اور وہ کس سے مجاز تھے، یہ سارا یہ بھی مکمل اسی طرح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تو کبھی اپنے استاد کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ بھی ان کو خود کو بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اور یہ کتنے نیک ہیں۔ بس ہم اعتماد پر کہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی نواز دیتے ہیں۔ ایسے ہی مدارس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو نحو، صرف، سارے سب کچھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں شیطان ایک غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ بھی اب تو اللہ والے رہے نہیں، لہٰذا جب تک حضرت جنید بغدادی تشریف نہیں لائیں گے میں تو کسی سے اپنا تعلق قائم نہیں کروں گا، مجھے تو حضرت جنید شبلی نعمانی کی مجھے تلاش ہے۔ دیکھیے آج کے اس پرفتن دور میں ہزاروں ڈاکٹر جن کے پاس سند بھی موجود ہے، باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ یہ اپنی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ پڑھتے رہے ہیں، اور پھر بھی وہ لوگوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اس بنیاد پر کسی اچھے ڈاکٹر پروفیسر کی تلاش چھوڑ دی ہے؟ نہیں چھوڑی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شعبہ غلط ہو گیا لہذا ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس وہ شخص کہ جو متبع سنت ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہو، اور اکابرین کا، اس سلسلے کے بزرگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو، اور آپ کی اس کے ساتھ طبی مناسبت ہو، تو آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے۔ اس کے محامد پر نظر رکھیے کہ اس کے اندر کون سی اعلیٰ چیزیں موجود ہیں۔ باقی معصوم تو صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے تو پھر تو ہم کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے کہ جس سے کبھی، ایسے شخص کو تلاش کریں کہ جس سے کبھی کوئی خطا ہی نہ ہو۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ عمر قدور نے لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی شیخ کبھی شیخ ہوتا ہے، فرمایا کہ بھئی دیکھو جس طرح ڈاکٹر کا بھی اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے نا تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ اپنی ساری معلومات، اپنے سارے تجربات ایک طرف رکھ کر جس کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جی میری طبیعت کو سمجھو اور تشخیص کرو اور تجویز کرو۔ فرمایا کہ بھی ایسے ہی جو شیخ ہے وہ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھے۔ اب یہ تو نہیں ہے جیسے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جب پہلی مرتبہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں، جب مجھے ایک بزرگ نے اجازت دی کہ بھی آپ جو آپ سے بیعت ہونا چاہے تو آپ بیعت کر لیا کریں، تو میں نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو عرض کیا کہ بھی اس طرح بات ہے، تو فرمانے لگے کہ بھئی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو میں اکثر یاد رکھتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ بھئی یہ سند طب ہے، سند صحت نہیں ہے۔ پہلا جملہ اور یکم رمضان مبارک تھا، حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں یہ سند طب ہے، ایک ڈاکٹر کو طب کی سند دے دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بالکل صحت مند ہے، سند صحت نہیں ہے یہ، اس لیے بے فکر نہیں ہونا اپنے آپ سے۔ فرمایا کہ بھائی وہ دن تمہاری موت کا دن ہے، تمہاری ترزلی کا دن ہے، جس دن تم یہ سمجھو کہ اب تم کامل ہو گئے۔ کامل تو کبھی شیخ بھی نہیں ہوتا، اور جس دن وہ کامل سمجھے گا تو وہ ناقص ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بات میں نے عرض کی وہ یہ کہ بھائی اپنے باطن کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسی سے ہمارا ظاہر درست ہوگا، اور یہی اس خانقاہی مجلس کا بنیادی مقصد ہے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، آپ مجھے خود بتائیں بہت توجہ کے ساتھ، میرا سوال آپ میں سے ہر ایک سے ہے اور خود اپنے آپ سے بھی ہے، بڑی فکر مندی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ میں یہ سوال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ دن کس قدر ہماری زندگی میں خوشی کا دن ہوگا
کہ جب ہمارا باطن بھی درست ہو جائے اور ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے، ہمارا باطن بھی ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے لگنے لگے، اور ہمارا ظاہر بھی ایسا بن جائے، توجہ کیجئے بھائی، ہمارا ظاہر بھی ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ایک ایک ادا پسند آئے، ایک ایک ادا پسند ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، یہ ابھی تک صرف ایک خواہش ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ یہ کیا ہے؟ جواب تو دو بھائی۔ یہ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ جی میرا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، میرا باطن بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، اور جب میری موت کا وقت آئے تو میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ آدمی ہوں، میں چلوں فرش پر اور تذکرے میرے ہوں عرش پر۔ اور ہوگا، یہ میری بات نہیں ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کے تذکرے فرشتوں کے مجلس میں فرماتے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اعلان فرماتے ہیں کہ بھی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ کیوں؟ ایسے تھوڑی محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر بھی پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا باطن بھی پسند آ گیا، اب اس کے لیے اعلان محبت ہو رہا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے یہ کہ ہم لوگوں کے ہاں، یعنی آج ہماری کوشش کیا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں، ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اولاً کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین والے خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ نظام اوپر سے چلنا ہے، نیچے سے نہیں چلنا۔ تو اس بات کی فکر کرنی ہے۔ تو ابھی تک یہ ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ظاہر بھی پسند آ جائے اور میرا باطن بھی پسند آ جائے، ابھی تک یہ کیا ہے؟ ایک تمنا ہے۔ بولو بھائی ساتھیوں، یہ ایک تمنا ہے، اس کے لیے ابھی کو ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، اور یہ تمنا ہماری پوری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ابھی آپ کا دل چاہے کہ بھائی ہم نے جلیبی کھانی ہے، اب یہ کیا ہے؟ ایک تمنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جدوجہد اور جستجو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، تب جلیبی آپ کھا سکیں گے، ایسے نہیں کھا سکیں گے۔ ایسے ہی یہ تو دنیا کی بات تھی، دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن کریم کا حافظ بن جاؤں، اب یہ ایک تمنا ہے، اب بتائیے کہ یہ تمنا کرنے سے وہ قرآن کریم کا حافظ بن جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے قربانی دینی ہو، اپنے نظام الاوقات کو قرآن کریم کے نظام کے مطابق بنانا پڑے گا۔ بھی درسگاہ میں جس طریقے سے جو وقت مجھے دینا ہے، میں اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، اپنے آرام کا سارا نظام وہی بناؤں، اور پھر اس کو صبح دوپہر شام جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، حضرت قاری صاحب کی سختیاں جھیلنی پڑے گی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور بعض اوقات ان کی پٹائی بھی برداشت کرنی پڑے گی، ان کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کر کوئی موقع آئے گا کہ اس کی وہ تمنا سالوں کے بعد پوری ہوگی، اور پھر ایک تقریب ہوگی، جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بیٹا، میں خود جو ہے وہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ تو یہ تمنا کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن اللہ کا پسندیدہ بن جائے، یہ ایک تمنا تو ہے، لیکن اس کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، ہماری محنت کتنی ہے، ہماری قربانی کتنی ہے، یہ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ تو اس مجلس کا یہی مقصد ہے، اس مجلس کا یہی مقصد ہے۔ اور ایک بات اور توجہ سے سن لیجیے، نماز کا وقت ہو گیا،
یہ جو اذکار بتائے جاتے ہیں، ذکر کروایا جاتا ہے، یہ بھی دراصل ایک قسم کا مجاہدہ ہے، ایک طاقت حاصل کرنا. دیکھیے کہ کہتے ہیں جی اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ ورزش کریں. سن رہے میری بات؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ بس بات ختم کرتے ہیں، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے، صحت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ ورزش کریں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بالکل کمزور آدمی جو لاغر ہو، بستر پر پڑا ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اٹھ کے ورزش کر؟ نہیں کہہ سکتے. ہم پہلے ادویات کے ذریعے سے، غذاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کریں گے اور اس کو اتنی طاقت دیں گے کہ وہ اٹھ کر چلنے پھرنے اور پھر ایک دن بھاگنے دوڑنے اور پھر ایکسرسائز اور ورزش کرنے پر قدرت رکھے. ایسے ہی یہ اذکار ہیں کہ بھئی استغفار کریں، بھئی درود شریف پڑھیں، بھئی تیسرا کلمہ پڑھا کریں، بھئی اللہ کے ذکر کی ضربیں لگائیں، تاکہ جو ہم نے اپنے قلب کی اور اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے تو ان اراد و وظائف کے ذریعے سے اور اس جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ایک ایسی قوت حاصل کر سکے کہ انشاءاللہ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ دل جو ہے وہ خود بخود تیزی سے اپنا کام کرنے لگے گا، بہت تیزی سے اپنا کام کرے. اس لیے یہاں جو ابھی مجلس کے اندر استغفار کرایا جاتا ہے، درود شریف پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے اس اجتماع کی ضرورت نہیں ہے. طالب علم ساتھیوں اپنی بہت توجہ کے ساتھ بات کو سن کر اس کو سبق، یہ سبق ہے. سب سن رہے بھائی توجہ سے؟ ہاں جی. تو بھائی اس کے لیے یعنی استغفار کرنے کے لیے مجلس منعقد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے مجلس منعقد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے ہے کہ بھئی یہ کرنے کے کام ہے اور ان کے کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس لیے جو ساتھی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ یا ان کے تشریف لے جانے کے بعد میرے ساتھ متعلق ہیں، تو بھائی پھر دوبارہ عرض کیا دیتا ہوں کہ بھئی صبح اور شام 10 مرتبہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وقت کم ہو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. لیکن یہ احساس رہے کہ اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور جو ہماری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی پتہ نہیں کیسی کیسی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس پر ایک ندامت اور اللہ کا خوف ہو استغفار کرتے ہوئے کیفیت قائم کیجئے، کیفیت باندھئے. حاصل ہو جائے تو ماشاءاللہ، نہ حاصل ہو تو استغفار کو نہ چھوڑیں. اسی طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا انتظام کیجئے صبح اور شام. آپ علیہ السلام کو ہمارے درود شریف کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے گا بھائی. اور اسی طریقے سے تیسرا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو صبح اور شام 10 مرتبہ یہ کام ضرور کیجیے، اس کا ناغہ نہ کیجیے. اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام. اور الا اللہ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام. اور پھر اللہ 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 پڑھنا 2 دفعہ ہے اور گننا 1 دفعہ، یہ بھی صبح اور شام کیجیے. اور پھر اس طریقے سے صرف 1 مرتبہ یعنی پڑھنا 10 مرتبہ کہنا ہے، لیکن اس میں دونوں دفعہ جوڑنا نہیں ہے. اللہ اللہ اس میں دل پر ضرب لگائیں. تو یہ 4 مرتبہ یہ ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سن رہے بھائی، یہ سبق ہے، کرنے کا کام ہے. یہ انشاءاللہ
اس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے. میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات سناتا ہوں، معذرت کے ساتھ، وقت تو زیادہ ہو گیا. کراچی میں دل کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسد اللہ بگٹی، بڑے ذہین، فتین اور بہت قابل آدمی ہیں اپنے شعبے میں. ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان کا اپنا ہاسپٹل ہے بہت بڑا کراچی میں، اور وہ خود بھی بہت بڑے سرجن ہیں دل کے. تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے متعلق تھے پہلے، الحمدللہ بعد میں میرے ساتھ بھی متعلق ہوئے. تو بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی. کہتے کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ ہر وقت اس طرح کے لباس میں عورتیں گھومتی ہیں، نوجوان نرسیں ہیں اور دوسری عورتیں ہیں امیر گھرانوں کی، کہ میں بہت پریشان تھا کہ میرا دل ہر وقت میلا کچلا رہتا ہے، آگ کے انگاروں کے اندر کہ بچنا چاہتا ہوں لیکن بس اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا. کبھی آنکھ پھسل گئی، کبھی کان ادھر متوجہ ہو گئے ان کی باتوں کی طرف، کبھی زبان سے کوئی جملہ کس دیا ان کو، اور کبھی قدم اس طرف بڑھ رہے، اور کبھی قلب کے اندر جو ہے وہ گناہ کے وساوس نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. مجھے خود انہوں نے یہ بات کی، میں اتنا پریشان تھا. تو آپ کے والد صاحب رحمہ اللہ کو میں نہیں جانتا تھا، اور میں کراچی کے بہت سارے ساتھ حضرات مشائخ موجود ہیں. دیکھیں نا، کراچی کے آدمی کو ملتان سے شفا مل جائے، شفا چاہیے. یہ مطلب یہ نہیں کہ کراچی والوں کے لیے شفا ہے نہیں. وہ کہتے میں حضرات کے یہاں گیا لیکن مجھے نہیں فائدہ ہونا تھا، وہ حضرات تو بہت بڑے ہیں، مجھے نہیں فائدہ ہوا. کہتے کہ مجھے پتہ لگا حضرت کا تو میں تحفیظ القرآن میں یہیں لکر منڈی میں حاضر ہوا. تو میں نے حضرت رحمہ اللہ کو صرف دیکھا، جس طریقے سے قرآن مجید کی تدریس میں حضرت مشغول تھے، مصروف تھے، میرے دل میں ان کی عظمت، محبت ایسے اجاگر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا. کہ یار یہ کیسا فقیر آدمی ہے، کیسے بیٹھا ہوا آرام سے. میں نے حضرت کو ساری بات ذکر کی. رات میں حضرت میں ہی ٹھہرا تھا حفیظ میں. تو میں نے ان سے صبح حضرت نے جب مجلس ہوئی ناشتے کے، تو میں نے کہا کہ حضرت اس طرح میں بہت پریشان ہوں، چاہت میری یہی ہے کہ میں بالکل، مجھے کوئی فکر ہی نہ ہو کہ کوئی مرد گزر رہا ہے یا کوئی عورت گزر رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہ چلے. کچھ ایسا کر دیجیے، میں بہت پریشان ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیجیے مجھے. کہتے ہیں حضرت کچھ دیر مراقب ہوئے، حضرت نے سر جھکایا اپنا نیچے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، ذکر قلبی کیا کریں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بتائی، یہ ذکر قلبی کریں. حضرت ذکر قلبی میرے لیے تو بالکل نیا لفظ تھا. تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، اپنا سر نیچے جھکا کے اپنے دل کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں. دوسروں کے دلوں کے تو آپ آپریشن کرتے ہیں، اپنے دل کو بھی اللہ اللہ کرنا سکھائیں. اس کی جو دھڑکن چل رہی ہے نا، اس کو ذاکر بنائیں. اس دھڑکن کو آپ اللہ کے نام میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. کہتے کہ بس وہ حضرت نے پتہ نہیں کس طریقے سے بات فرمائی اور میں نے کتنی محبت سے لی. کہتے ہیں آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہزاروں عورتیں میرے ارد گرد گھومتی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سب کو خیال ہی نہیں آتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. خود ابھی بھی نوجوان ہے ماشاءاللہ، بالکل صحت مند، خوبصورت ہے. تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ذکر کر لیں یا ذکر کسی اور وقت کیا، اس کے لیے بھی اتصال ضروری نہیں ہے کہ جب لا الہ الا اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی مراقبہ کرنا ہے. یہ نہیں، یہ مراقبہ کرنے کا طریقہ ہے، اتصال ضروری نہیں ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بس اپنے دل کو اللہ کا ذاکر بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کیجئے اس وقت کہ اللہ کی کتنے بڑے مجھ پر احسانات ہیں. میں ایسی ذات کی جو میرا اتنا بڑا محسن ہے، میں اس کی نافرمانی کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کو میں راضی کروں اور اللہ پاک کو میں ناراض کروں؟ دنیا کہے واہ واہ اور وہ کہے کہ جا جا. دنیا واہ واہ کہتی پھرے اور وہ کہے جی میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں.
دنیا تجھے محبت سے دیکھے اور وہ کہے جی میں تجھے دیکھنے نہیں چاہتا. دنیا تو کچھ کہتی بھی رہے گی تو وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا. کامیاب وہ شخص ہے کہ جس کی نظر اس بات کے اوپر ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں وہ فرمائیں کہ آ میرا بندہ آ گیا. یہ ہے اصل کامیابی. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. جو کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اس میں ظاہری بات نہیں کسی بھی طرح کی اس کے اندر یقیناً کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موعد